ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وإذا مرضت فهو يشفين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ مائی حوا کو جب روئے زمین کی طرف اتارا تو کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب یہاں سے زمین کی طرف اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری جانب سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. جنت اور دنیاوی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جس ماحول کے اندر بھی وہ جنت کا ماحول تھا، اور انسان حقیقت میں جنت میں ہی رہنے کے قابل ہے. یہاں گرمی اگر تھوڑا شدید ہو جائے تو ہمارا جینا دوبر ہو جاتا ہے، بارش زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے پریشانی، اور سردی زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے مشکلات. لیکن اگر موسم بالکل معتدل ہو تو انسان اس خوشگوار موسم کے اندر حقیقت میں دنیا میں رہنے کے مزے لوٹتا ہے. اللہ نے جنتی زندگی کے تعلق سے کہا سورہ دہر میں شمس ولا زمہریرا، کہ وہاں نہ بہت تیز دھوپ ہوگی، سورج ہوگا، اور نہ ہی اتنی ٹھنڈ ہوگی جس کی بنیاد کے پر انسان کو رہنے میں تکلیف ہو. جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے. جنت کو دارالسلام کیوں کہا گیا؟ سلامتی کا گھر. اس لیے کہ دنیا میں جتنی پریشانیاں مشکلات ہیں ان ساری مشکلات سے جنت کی زندگی پاک و صاف ہوگی. انسانی زندگی میں ایک بڑا خطرہ یہ لگا ہوتا ہے نعمت کے مل جانے کے بعد کہ یہ نعمت چھن جائے گی. جنت میں نعمت کے ملنے کے بعد اسے چھینا نہیں جائے گا. مسلم کی روایت میں ہے جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا آواز لگائے گا اور کہے گا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو، یہاں سے تمہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا. بلکہ آخری جنتی کے بارے میں مسلم کی روایت میں جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں وہ جنت کی طلب کو، اس کی چاہت کو بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ،
اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے۔ اور صحابہ وہی کیا کرتے تھے، وہ دنیاوی زندگی کے لیے مقابلہ نہیں کرتے تھے، ان کا مقابلہ آخرت کی زندگی کے لیے تھا، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہی ہمارے اور صحابہ کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کے اثاثے، پوری پراپرٹی کو نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اثاثے کو، پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا نبی کی خدمت میں، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے۔ وہ مقابلہ کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن جب وہ نبی کی خدمت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق نے اپنی پوری پراپرٹی نبی کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہا کہ میں ابوبکر کا کسی مقام کے پر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو مقابلہ جنت کے لیے ہونا چاہیے، مغفرت کے لیے ہونا چاہیے، آخرت کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پوری زندگی کو 2 آیتوں میں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، پوری زندگی کو لا کر سمیٹ دیا۔ الہاکم التکاثر، تکاثر زیادتی، ایک دوسرے سے زیادتی کی طلب، مال میں، عزت میں، شہرت میں، عہدے میں، دنیا کی طلب میں۔ یہ چیزیں تمہیں غفلت میں ڈال دی، بیگانہ کر دی، اپنے مقصد، اپنے ٹارگیٹ سے ہٹا دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر بیٹھے، قبروں میں پہنچ گئے۔ پوری زندگی یہی ہے، انسان پوری زندگی کو لگائے ہوئے ہے کس میں؟ مال بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے، شہرت بڑھ جائے، اولاد بڑھ جائے، بس اسی کے اندر، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے سارا معاملہ ختم، اب چلو آخرت کی زیارت کے لیے قبروں پر۔ تو مقابلہ مغفرت کے لیے، جنت کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کی مغفرت ہوگی تو یقیناً اللہ کی جنت ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید نے مغفرت اور جنت دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، بڑھو، دوڑو۔ تو یہ آخرت ہے۔ تو یہ جنت میں ان ساری چیزوں سے ہمیں آزاد رکھا جائے گا۔ آخری جنتی جو ہوگا، جس کے بارے میں کہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے آخری جنتی جہاں سے ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا، اللہ اسے دنیا کے 10 پڑ جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جتنا دنیا میں ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے، سلطنت ہوتی ہے، اللہ اسے اس کے 10 پڑ جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ یہ آخری جنتی ہے، اس کے آگے ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں۔ ایک انسان دنیا میں کتنی بھی تگ و دو کر لے، دنیا کا مالدار ترین انسان بن جائے، وہ کتنا حاصل کرے گا؟ ایک شہر، ایک ملک ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن آخرت کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں دنیا کے 10 پڑ یا کم از کم دنیا کے بادشاہ کے 10 پڑ جنت کے اندر جگہ دی جائے گی، جو کہ لافانی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اس جنت اور اس مغفرت کے لیے لب کو مقابلہ کرو۔ اور صحابہ اسی کے لیے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو جنت میں جانے کے بعد فنا کا، نعمتوں کے زوال کا، ختم ہونے کا کوئی ٹینشن نہیں۔ اسی لیے جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے، سلامتی کا گھر۔ جنت میں جانے کے بعد جو دنیاوی فکر ہمیں ستاتی ہے کہ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد زندگی کا خاتمہ، اعلان ہوگا یہاں ہمیشہ جوان رہو گے۔ طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے جنتیوں کی عمر 33 سال کے آس پاس ہوگی، اور اسی جگہ کے پر وہ رکے ہوں گے، نہ وہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے۔ جو جوانی کی بھرپور عمر ہوتی ہے 33 سال کی عمر، اسی مقام کے پر ان کو روک دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد اگر اس کے پاس بہت کچھ نعمتیں ہیں، زندگی کی ساری آسائشیں، سہولیات اس کے پاس ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ ہیوی غذائیں استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ہاضمے کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہیں۔ اور بڑھاپے میں آپ کتنی بھی اچھی غذائیں کھائیں، اس سے آپ کو طاقت، انرجی ملنے والی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑھاپے میں
بہت اچھی غذائیں میوہ جات استعمال کرنے لگ جائیں تو آپ کی طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، آپ روبہ زوال ہوں گے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے ابد سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وہاں زندگی کا خاتمہ ہے۔ تو وہاں انسان کو جوانی کی عمر میں رکھا جائے گا، کبھی موت آنے والی نہیں۔ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا۔ جس طرح دنیا میں ہم کتنا ایک دن دو دن مسلسل جاگ سکتے ہیں، اس کے بعد سونا ہی ہے، بغیر سوئے ہم اپنے آپ کو چین اور راحت سے نہیں سرشار کر سکتے ہیں۔ سونا ہے، ہمیں آرام کرنا ہے تاکہ ہماری باڈی کے سیل جو جاگنے کی بنیاد کے پر ضائع ہو گئے ہیں، سونے کے بعد وہ ریپیئر ہو جائے۔ جنت میں نیند سے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ موت اس کی چھوٹی بہن نیند ہے، تو جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو نیند کہاں سے آئے گی؟ نیند نہیں آئے گی۔ جنت میں اہل جنت کو نیند جیسی چیز سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو وہاں سونے کی حاجت نہیں ہوگی۔ جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے صحت مندی۔ اگر اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، 25 30 سال 40 سال کی عمر ہے، بھرپور جوانی کی عمر ہے، اگر آپ کو شوگر ہو جائے یا کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو کیا ہوگا؟ بہت ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف شوگر کی بنیاد کے پر آپ بڑی بڑی نعمتوں سے دنیا میں محروم ہو جاتے ہیں۔ جیب میں پیسہ ہے، آپ کے سامنے آم رکھا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ نعمت ہے، پیسہ ہے، ساری سہولیات ہے، لیکن جسم اور صحت اجازت نہیں دیتی۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں انسانوں کو دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کہا جائے گا یہاں ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ وہ جنتی زندگی ہوگی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تو یہاں صحت اور بیماری دونوں چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ بیماری کے ساتھ اب آپ دیکھیے کہ بیماریاں نئی نئی جنم لے رہی ہیں۔ پہلے جن بیماریوں کے بارے میں ہم جانتے تھے ٹھیک ہے، لیکن اب نئی بیماریاں جو جنم لے رہی ہیں اس کے نام سے بھی ہم واقف نہیں، نئے نئے نام سے، کورونا وائرس اور بہت ساری چیزیں، بلیک فنگس، نام عجیب و غریب قسموں کے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، عجیب و غریب بیماریاں۔ بیماریوں کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بیماری حقیقت میں ہمارے لیے رحمت ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اس نے ہماری زندگی کے اندر مال کی، شہرت کی، عزت کی کمی رکھ دی ہے، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر اس نے ہماری صحت کے اندر کمی کر دی ہے، مرض کو لاحق کر دیا ہے، یہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہے، اس کے ہر فیصلے کے اندر رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی ایک روایت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگا کرتے تھے، طویل دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن امتک، عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ اسی کے اندر ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، عدل فی قضاؤک، پروردگار میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل کے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیشہ یاد رکھیے، ہماری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ جو ہمیں بظاہر ناگوار گزرتا ہے، بیماری کے اندر جانے کے بعد انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تکلیفیں کیا پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے رفع درجات کا، ہمارے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا ایک مقام طے کرتا ہے کہ مجھے اس بندے کو یہاں تک لے کر جانا ہے، لیکن اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ اس بندے کے پر آزمائشیں یا تو بیماریاں اتارتا ہے تاکہ بندہ ان آزمائشوں میں اور بیماریوں میں پڑھ کر صبر کرے، اللہ کے فیصلے کے پر راضی ہونا سیکھے اور اس مقام تک پہنچ جائے جہاں اللہ اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہے۔ مثالیں لوگ دیتے ہیں نا کہ اگر ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کی پیٹھ کے پر بیٹھ کر اس کے پر ہنٹر چابک برساتا ہے، اس کو تھوڑا مارتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف دے رہا ہے، بلکہ اس کی رفتار کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو جتانا چاہتا ہے۔ تو اللہ دراصل ہمارے لیے یہ ہلکی پھلکی آزمائشیں
مشکلات جو ہمارے لیے ہوتی ہیں یہ ہماری نیکی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کے ایک بندے کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، علی بنات، قریب میں جس کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غری کی رحمت کرے۔ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی تھیں، ساری نعمتیں جو ایک بندہ دنیا میں چاہ سکتا ہے، جس کے بارے میں تمنا کر سکتا ہے، لیکن عین اس موقع پر جو کہ اس کی جوانی کا تھا، ان نعمتوں کے اندر جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو دنیا میں اتنا لگا لیا کہ آخرت کو بھلا بیٹھا۔ اللہ نے اس کے پر ایک بیماری اتاری، کینسر۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ آپ کچھ ہی دن کو مہمان ہے۔ یہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مجھے اپنی ساری دولت، دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو اسے احساس ہوا کہ دنیا اصل نہیں ہے، ورنہ یہاں کی ساری نعمتیں میرے ساتھ جاتی۔ اصل وہ ہے جو آخرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے کئی موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر، مسجد نبی کی تعمیر کے موقع پر ایک رزمیہ جملہ کہا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ، حقیقت میں تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے مغفرت کے بغیر، تیری بخشش کے بغیر آخرت کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہی اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اس نے اپنی دولت کو جو اللہ نے عطا کیا تھا، جسے غلط جگہ کے پر خرچ کر رہا تھا، اب اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنے لگا۔ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیا۔ کہاں تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ چند مہینوں کے مہمان ہو، اللہ نے اس کی زندگی میں نیکی کے لیے، خیرات کے لیے اضافہ کر دیا۔ 7 سال اپنی اس بیماری کے بعد بھی زندہ رہا، جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا کہ کچھ ہی مہینوں کے مہمان ہو۔ اس کے بعد اس کی موت آئی۔ لیکن موت کس حالت میں آئی؟ یہ اصل تھا۔ مرنا ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو جانا ہے، لیکن جانا کیسے ہے یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہو، یا تو اپنی زندگی کو تباہ برباد کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے جا رہے ہو۔ یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ بیماری ایک پیغام لے کر آئی۔ کیا جوان، کیا بچہ، بوڑھے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، سب اس کی چپیٹ میں آنے کے بعد اکثر و بیشتر اللہ کی طرف روانہ ہو گئے سفر آخرت کے لیے۔ نوجوانان، منصورہ کے ایسے ایسے نوجوان بچے جو اپنی جوانی کے مرحلے میں تھے، 35 سال 40 سال کی عمر کے، ہمارے کئی ساتھی اس بیماری کا شکار ہونے کے بعد سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کون سو سکتا ہے؟ یہ ہر کسی کے لیے پیغام ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بھی، جنہیں آج کی اس پرتعیش زندگی کے اندر لگتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہی ہے۔ جوانی کے اندر وہ آخرت کو بھلا دیتے ہیں، دین کو فراموش کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں 7 لوگوں کو، جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں کون ہوگا؟ شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھایا۔ یہ بڑا پیارا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ آپ اس موقع کے پر دین کی خدمت کیجئے، نماز وقتوں کے پر ادا کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، دین کی خدمت کیجئے، اچھے کاموں میں لگائیے۔ اگر ہم نے اپنی جوانی کو اچھے کاموں میں نہیں لگایا تو غلط کاموں میں لگایا جائے گا، یا کام اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا۔ اچھے کاموں میں لگائیں گے تو برے کاموں میں اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ بیماری سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ۔ قرآن مجید نے بیماری کے تعلق سے ایک بہت بنیادی بات کہی۔ سورہ شعراء کی آیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا، بخاری کی روایت اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے، ما انزل اللہ دان الا انزل لہ شفا، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے شفا کو نازل کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر کہا، الا السام، سوائے موت کے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ وائرس ہمیں لگ رہا ہے کہ لا علاج ہے، کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے لا علاج ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔
یہ کہیے کہ ہم اس کی دریافت تک نہیں پہنچ پائے جو اس بیماری کا توڑ ہوتی ہے، اس کی ویکسین ہوتی ہے، یہ بات کہیے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان۔ اور آج سائنس جب بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اتاری جاتی ہیں۔ آج ٹیکنالوجی نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، ہمارا ایمان تو نبی کی حدیث کے پر ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ صرف اس کی تصدیقات کے لیے ہوتی ہیں، اس کی تحقیقات کے لیے ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہے، ورنہ ان ساری چیزوں کے نہ ہونے کے بعد بھی ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہے۔ باقاعدہ جس طرح بارش کے قطرے زمین کے اوپر اترتے ہیں، بیماریاں آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہیں، اور جو اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس جو ہم کہتے ہیں، جس طرح کے بارش، اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں بارش سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے اگر کوئی سیفٹی استعمال کی ہے بارش کے لیے، چھتری ہے، دیگر چیزیں ہیں، رین کوٹ ہے، تو آپ بارش سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی بیماریاں اترتی ہیں، اور جس کے پاس تحفظ نہیں ہوتا ہے، بیماریاں اس پر اٹیک ہوتی ہے، اس پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ایک بنیادی چیز جو بتائی گئی، میں بیمار ہوتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بیمار کرتا ہے، بیمار وہی کرتا ہے، لیکن بیماری کی بنیادی وجہ انسان کی اپنی خامی ہوتی ہے، اس کی کوتاہی ہوتی ہے۔ ایک حکایت ہے، لیکن بہت اس موقع کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ حکایت لطیف فارسی کے کتاب ہے، اسی کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ ایک حکیم ڈاکٹر کے پاس ایک شخص پیٹ کی بیماری کو لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حکیم نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم نے کھانا کیا کھایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کچھ جلی ہوئی روٹیاں تھیں جسے میں نے استعمال کر لیا ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ پہلے تمہاری آنکھ کا علاج ہوگا۔ وہ کہنے لگا آنکھیں تو بالکل درست ہے، تکلیف پیٹ کے اندر ہے، آنکھ میں نہیں ہے۔ حکیم جی نے کہا کہ اگر تیری آنکھیں صحیح ہوتی، تیرے سامنے تھا کہ روٹی جلی ہوئی ہے، مفید نہیں ہے، مضر ہے، تو اس کا استعمال کیوں کرتا؟ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں پتہ ہے یہ صحت کے لیے ہانی کارک ہے، نقصان دہ ہے، ہم بیڑی بھی استعمال کریں گے، تمباکو بھی استعمال کریں گے، اس میں تو کھلا لکھا ہوا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ، اس کے بعد بھی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ غذائیں اس کے اوپر لکھا ہے، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، کس ڈیٹ تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے صرف حلال کھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ طیب کھانے کے بارے میں کہا، یعنی وہ کھانا جو کہ حلال ہونے کے ساتھ پاکیزہ ہو، صحت کے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو، ہانی کارک نہ ہو۔ یہ اصل چیز ہے۔ پانی پیتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی گندگی آ گئی ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے آپ خرید کر اپنی صحت بلکہ اپنی جانوں کو داؤں پر لگانے کے لیے نقصان دہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ بیماری، اس کا اصل مجرم انسان ہوتا ہے، خطا وہ کرتا ہے، غلطی وہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کھانے کے بارے میں، آج خاص طور سے آپ دیکھیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، پانی کے بارے میں ہر چیز کا کنٹینٹ لکھا ہوتا ہے، کیا کتنے کیلشیم ہونا چاہیے، کیا ہے، ساری چیزیں۔ زمزم کو جو دنیا کا سب سے بہترین پانی قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ جب عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، طواف کرنے والے تھک جاتے ہیں، زمزم کو پیتے ہیں، فوراً فریش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کیلشیم بہت زیادہ ہے۔ تو آپ اچھی غذا استعمال کیجئے، نقصان دہ چیزوں سے بچیے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ شریعت ہم کو کہتی ہے یہ نہیں کہ زبردستی خراب چیزیں استعمال کریں، خراب ماحول میں جائے، اس کے بعد بیمار پڑ جائے تو ہم مجرم ہیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ یہ آگ ہے، اس کو چھو لیں گے تو جسم جل جائے گا، اور جلنے کے بعد بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو غلطی آپ کی ہے۔ وہ تو کھلے طور کے پر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے نقصان ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل غلطی انسانوں کی ہوتی ہے جو بیماری کے بارے میں توجہ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں جو احکام، ضوابط بتائے کہ انسان پیٹ کا 3 حصہ کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے، ایک پانی کے لیے۔ کیا ہم ان سارے اصول و ضوابط کے پر عمل کرتے ہیں؟ خود غور کیجئے گا۔ اگر اطباء کہتے ہیں کہ انسان کی 80% بیماریاں، 80%،
یہ اس کے اپنے خراب غذا یا تو غذاؤں کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین طریقہ ہمیں بتایا ہے، آپ اس کو مینٹین کیجئے۔ بیماری کے ساتھ چند اور چیزیں جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بھی ہے۔ عقیدہ اور ایمان اس بنیاد کے پر اکثر و بیشتر مقام کے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مر گیا یا اس کی بیماری شدید ہو گئی تو کہتے ہیں اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس یا یہ دوائی استعمال کر لیتے تو بچ جاتے تھے یا بیماری اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی تھی۔ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہی غلط ہے، اس لیے کہ تقدیر اللہ نے کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ ابن حبان وغیرہ کی روایت میں، ترمذی وغیرہ روایت میں، اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھی ہے، اور اللہ کو ازل سے ساری چیزوں کا علم تھا۔ یہی بات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے یہ بات جان لے، جو چیز تجھے مل گئی ہے وہ تجھ سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو تجھ سے چوک گئی ہے نہیں ملی وہ تجھے ملنے والی تھی ہی نہیں۔ تقدیر میں جو چیز ہے وہی اصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ کے پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ آپ کوشش کیجئے، تدبیر کیجئے، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے۔ تدبیر بھی ضروری ہے، تقدیر بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو تقدیر کے پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اگر میری تقدیر کے اندر اچھا ہونا لکھا ہے تو اچھا ہو جاؤں گا ورنہ نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ کو دوا کرنا ہے، علاج کرنا ہے، یہ آپ کو شرعی طور پر حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تقدیر کو اس کے حوالے کر دیں۔ یہی بات آپ یہ بھی کہیے نا کہ اگر اللہ نے میری تقدیر کے اندر 1,00,000 روپے لکھا ہے، میں گھر بیٹھے رہوں گا، آ جائے گا۔ وہاں پر انسان نہیں مانتا ہے، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کاروبار کرے گا۔ تو تقدیر ہم وہیں استعمال کرتے ہیں اپنے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے، جبکہ زندگی کے دیگر مسائل کے اندر تقدیر بھول جاتے ہیں۔ تو تقدیر ہر موقع پر ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے لیے تدبیر بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی صحت لکھی ہے تو اس کے لیے آپ کو ویسی غذائیں استعمال کرنا ہوگا۔ تدبیر بھی ضروری ہے، تقدیر بھی ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، ہاں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو ہمارے بچے کی جان بچ جاتی۔ نہیں، اللہ نے تقدیر میں وہی لکھا تھا، جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تقدیر کا فیصلہ تھا، وہی حقیقت تھی، اس کے بارے میں اگر مگر نہیں ہے۔ ہاں جو مستقبل کی، فیوچر کی باتیں ہیں، بھوشیہ کی باتیں ہیں، وہاں پر ہمیں مشورہ کرنے، تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا کر لیں گے تو اس طریقے کا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حوالے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی مشیت کے تابع کرنا سیکھیے۔ بیماری بھی دراصل اسی پیغام کو لے کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بیماری سے انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہی ہوتا ہے کہ انسان کو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جو انسان صحت اور دنیا کی نعمتوں میں پلنے کے بعد یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اللہ نے مجھے سب نواز دیا ہے، اسے چوکنا بیدار کرنے کے لیے ہے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا کی صحت اصل نہیں ہے، اصل میں تمہیں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اس پیغام کو، یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ اس طریقے کے چھوٹے موٹے عذاب یا مشکلات، آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے، پریشانی میں، بیمار ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عذاب ہو، اللہ اس کو تکلیف دینا چاہ رہا ہو۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے، شرط ہے کہ صبر کیا جائے، شکوے نہ کیے جائے۔ صبر کیا جاتا ہے تو وہ کانٹا بھی اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ بیماری کا یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہونے کے بعد نیکیاں زیادہ کرنے لگتا ہے، عمومی طور پر نماز کی طرف راغب ہوتا ہے اور بہت ساری اچھائیاں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتے چلتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ نیکیاں کرنے کے مواقع مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنے گناہ کے مواقع ختم ہوئے، یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہم کسی کو تانا نہ دے، یہاں ہمارے ہاں بڑا عام چلتا ہے کہ ہاں فلاں یہ ایسا کر رہا تھا، اللہ نے اس کو اس کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس کو اس طریقے کا آزمائش میں، بیماری کے اندر یا مشکلات میں گھیرا ہے؟ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نعوذ باللہ اللہ کی طرح علم رکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟
اگر یہی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، 3 مہینہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ اللہ کے غضب کا شکار تھے؟ وہ آزمائش تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جس قوم سے محبت رکھتا ہے انہیں آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے فوائد درجات تک لے جانا۔ اللہ کسی بندے کا ایک مقام طے کرتا ہے، اس مقام تک اللہ کو لے جانا ہوتا ہے، گناہوں کو مٹانا ہوتا ہے، اللہ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایمان کے اندر کتنا کامل ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں جو بندہ نہیں سمجھ پاتا ہے، تو یہ رب کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے ہر فیصلے کو عدل و کے پر مبنی مانا جائے، اللہ کے کسی فیصلے کے سامنے شکوے نہ کیے جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تجارتیں، کاروبار ٹھپ پڑ گئے، اتنا ہی ہماری تقدیر میں لکھا تھا، جتنا تقدیر کے اندر لکھا تھا اتنا ہی ہم کو ملنا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں حاصل کر سکتے، نہ اس سے کم، جتنا لکھا ہے اس کے کھائے بغیر مر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بیماریوں سے جڑی بھی ساری چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کھانے کے بارے میں یا وبا کے معاملے میں، اگر کسی بستی کے اندر بیماری، وائرس پھیلا، وہاں مت جاؤ، وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حقیقت میں چیزیں کیا ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وبا ہے، بیماری ہے، وائرس ہے، کچھ کہتے ہیں سازش ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو بھی ہے، شریعت نے جو بھی چیزیں، اور ان ساری چیزوں کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو یا دنیا کو بے بس کر سکے، نہیں، ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یوں بھی اللہ نے ہم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو آزمائشیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کہا کہ ایسے فتنے آئیں گے قَقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کی طرح، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے کون سا سلسلہ جڑا ہوا ہے، یعنی ایک آزمائش ختم نہیں ہوگی کہ دوسری آئے گی۔ اور آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آزمائشوں کے پر آزمائشیں ہیں، کہیں قانون کے ذریعے گھیرا بندی کی جا رہی ہے، کہیں تجارت کے نام کے پر، کہیں مختلف احکامات اور اصول نیم بنانے کے بعد، کہیں ہماری تجارتوں کے پر، کہیں ہمیں ایسے جگہ کے پر انوالو کیا جا رہا ہے جو ہماری شریعت کے خلاف ہوتا ہے، سود ہے، بیاج ہے، دیگر تجارتوں کے اندر۔ تو آزمائشیں مختلف قسموں کی یکے بعد دیگرے آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ اگر ہم کو آزما رہا ہے تو یہ اس کی محبت کی علامت ہو سکتی ہے، یہ گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ ہمیں برائیوں سے بچا کر خیرات کی طرف لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ رب حکمتیں جانتا ہے۔ آپ حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، شکوے مت کیجئے، یہی دراصل ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیاوی زندگی میں جو بھی آزمائشیں، فتنے، مشکلات آ رہی ہیں، ہر موڑ کے پاس ثابت قدم رکھے، ہمیں اسلامی تعلیمات جو ان سارے مسائل کے متعلق ہے اس طریقے کے مطابق ان مسائل کے ساتھ گزارا کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحت دے، عافیت دے، بیماری کے ذریعے جو لوگ اس دنیا میں ہیں پروردگار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہو پروردگار کسی بھی قسم کی بیماری کا شکار ہو پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل دے، پروردگار جو اس دنیا سے چلے گئے بیماری یا کسی وجہ سے بھی، تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، پروردگار ایسے پرفتن ماحول میں دین کے پر استقامت عطا فرما، پروردگار ہمارے کاروبار میں ترقی دے، برکت عطا فرما، ہماری تجارتوں کو اسلام کے اصول اور ضابطے کے مطابق بنا، جو خرابیاں ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، پروردگار یہ وائرس یا جو بھی چیز ہے جو پیغام ہم تک لے کر آیا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ہر حالت میں تیرے دین کے پر جمے رہنے کی توفیق عنایت فرما اور اسی کے پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔